آپ سب کو محبت نصیب کرے اور ان کے محبت کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام دروازے کھولے اور جناب پیر صاحب کی عبادت کے خاطر اللہ تعالیٰ اپنے حضرت کے اور رحمت کے لیے سب دروازے کھولے اور خدا و کریم آپ سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی نصیب کرے اور جناب پیر صاحب کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے دور میں تکلیفات ہے خدا قبول کرے جن کے دور میں عبادت کی کرنی ہے وہ بھی خدا پورا کرے اور جن کے دور میں نماز کی مضبوط کے لیے خدا وہ بھی مضبوط کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا جن گھر میں بیماری ہے خدا ان کی ختم کرے اور اللہ تعالیٰ جناب پیر صاحب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم کے نیچے قیامت کے دن آپ سب کو جگہ نصیب کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح محبت خدا نصیب کرے دعا کے لیے پیر صاحب کا قانون ہے اور حکم ہے اس کو باتیں ضروری ہے چنانچہ پیر صاحب سرکار کی حضرت تشریف لائے تو ہر بات ہے تو مطلب ہر انسان کو خدا کریم ایک بدن دیتا ہے ایک دماغ دیتا ہے بدن جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے آرام کی ضرورت ہوتی ہے گرمی سردی کے بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دماغ جو ہے دماغ وہ دنیا کی سہولتوں اور چیزوں کے متعلق سوچتا ہے وہ خدا کریم کے توقع پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ احساس کے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں جو دماغ ہے جناب پیر صاحب نے ان سب چیزوں کو گرمی کو بھی گزا کی سردی کو بھی آرام کو بھی نیند کو بھی خوراک کو بھی پانی کو بھی اپنے جان کو بھی سب اولاد کو بھی ہر چیز قربان کی ہے صرف ایک حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ہو جائے جناب پیر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور خدا و کریم نے اس محبت کو قبول کیا ہے پسند کیا ہے خدا و کریم نے اس بات کا خدا پیر صاحب پر قدر کیا ہے تو آج کی دو جگہ کسی نے دوسرے خوبصورت الفاظ نکلے کہ خدا پیر صاحب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس آدمی کی بولا کہ سر کے لیے دیکھو کہ گناہ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سن کے دوسرا آدمی بولے گا کہ پیر صاحب نہیں دیکھ کے نہیں سن کے کہتے وہ اس کا غلط ہو گیا ٹھیک ہے نا اپنا غلط سوچ ہو گیا جیسے خیر صاحب نے فرمایا میں نے بولوں کہ گناہ پیر صاحب کی مثال کے بعد یہ بات فرق ہے وہ اس کے صاحب کے اہم چل رہا ہے عبداللہ صاحب چل جائے میرے صاحب چل جائے گناہ پیر صاحب دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ہمارا اپنی ایمان ہے جب سوچ کے مطلب گناہ پیر صاحب نے خدا پر توقع کیے ہیں میں نے پہلے بولے کہ دماغ جو ہے نا وہ دنیا کی چیزوں کے بارے سوچ ہے وہ انسان کے ساتھ اور یقین رکھتا ہے خدا کریم کی توقع پر دماغ یقین نہیں رکھتے ہیں جناب پیر صاحب نے سب چیزوں کا حل کر کے سب چھوڑ دیا ایک چیز مطلب اپنایا کہ یاد رونا چاہیے تو خدا نے قبول کیے اور خدا نے پسند کیے خدا نے پسند کیے سرکار جناب پیر صاحب لے کر حد پر جا رہا تھا تمام چیزیں اس نے خدا کے حوالے کی ہے ایک غیر وہ بھی خدا کریم کے حوالے کی ہے
شروع اندر سے اپنا وہ قدر کرے اس کے بولے کہ یہ دنیا کے ساتھ جائے ذرا پیر صاحب کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ یہ میرے خدا کے حوالے کی ہے تو اس کے قبولیت کا وقت خدا کی قبول کی ہے اس کی جناب پیر صاحب نے مجھے خدا کے حوالے کی ہے صرف خدا کے تو اس کے جناب پیر صاحب کی قربانی کو خدا نے پسند کی ہے تو جناب پیر صاحب نے خدا سے سوال کیا ہے خدا غریب سے بولے تو نے میرے حوالے کیے مطلب کام ہوا نا یہ کام میرا کام ہے صرف پیر صاحب کی سبق کرنا یہ کہ میرے جناب پیر صاحب کی عبادت کا واقعہ خداوند کرنے کے کسی کا مقصود اللہ کی مجھے کسی دعا کیا کہ خداوند کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرے اور جناب پیر صاحب کے محبت کرے جناب پیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ چرائے تمام زندگی جناب پیر صاحب نے آنکھ چرائے محبت کے ساتھ تاکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے جناب پیر صاحب یقین ہے نہ ہے کیا مطلب کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہو جائے تو خداوند کریم کو راضی کرنا آسان ہے کتنا خوبصورت کام ہے جناب پیر صاحب اس لیے ان کا بات ہے خداوند کریم آپ سب کو پسند کرے اور جناب پیر صاحب کی ایک ایک سخاوت ایک ایک عبادت کی حالت خدا سب کو پسند کرے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا واسطہ دے کر خداوند کریم سے بات کی ہے کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد کے تو اس کو قدر کر تو خداوند کریم نے بولا ہے کہ اسی سارے آپ کو آگے ہوتا اتنا خوبصورت بات مجھے خدا کی سمجھ نا تو خدا نے اس کے اسی وقت قدر کی ہے یہ کہ تمہارے بولوں کی گراپیر صاحب نے بہت محنت کی ہے بہت سخاوت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہے کہتے کہوں نے گراپیر صاحب کی محبت کو خدا نے پسند کی ہے اور خدا نے قبول کی ہے میں بات ذکر ملاقات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اتفاق پر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام ان کا بات ہے خدا کریم سے کہ ان کی بات کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ سب اتنا فضل کرے جس کے انسان لو مجھے معلوم ہے کہ خدا کریم کے پاس فضل ہے تو ہم کیوں خدا سے کم کیوں مانگے نا جیسے ختم کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچن میں گئے بس کیا یا دو کے بعد دیا ایک لاکھ خدا کو بتایا انسان بھی پتہ نہیں کرتے خدا کریم نے فرشتہ کے انسان کو کرنے کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا پسند کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہوئے اس نے بولا کہ مجھے بیان لیجیے گی کوئی میں بکری ایک بکری کی ہے مختصر یہ ہے اگر یہ بیان کروں گا آپ مت 1,00,000 سال غلط کرتے ہیں تو مختصر بات ہے کہ سب بکری دے دیے تو پھر اس بند کیے ہیں اس نے کہا کہ وہ بکری کے مطلب کر لوں گا یاد ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ میں آپ کے اس بکریوں کا وہاں پہنچوں مگر تو نے ذکر بند نہیں کر رہے ہیں اس لیے ابراہیم علیہ السلام آ گئے کہ آپ اس کے ہیں خدا نے پسند کرا تھا بدلے خوش آزاد کے ساتھ بات کیا اللہ تعالیٰ آپ کا مدد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے حضرت بکر صدیق نے جو بار شور میں بار احرام میں جو وقت گزارا ہے
وہ وقت کا ہے وہ خدا کو بہت ملا اس وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ آپ کا فضل کرے اس وقت کا واقعہ خدا سے لیکن کہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے آپ کے گھروں میں جو تکلیفات ہے خدا ختم کرے جو کہ اتفاقی ہے خدا اتفاق نہ کرے جو بیماری ہے خدا وہ بھی ختم کرے کیونکہ گھر میں جوان بچے خدا ان پر قدر کرے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے جناب پیر صاحب کے ساتھ ہم سب کو جگہ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اور اپنے قدر کے تمام دروازے